إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قابل صد احترام دوستو بزرگوں اور بھائیوں، اس دنیا میں کسی شخص کے لیے دوام نہیں ہے، یعنی کوئی شخص اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ ہم سے پہلے جتنے لوگ آئے، حتیٰ کہ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، جتنے رسل علیہ السلام آئے، وہ سارے کے سارے اللہ کے پاس جا چکے۔ ان سب پر موت آئی سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ جن کو اللہ رب العزت نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا تھا، اور ایک وقت آئے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور پھر وہ دین اسلام کی دعوت اور تبلیغ کریں گے، لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کے دین کی طرف دعوت دیں گے، اور پھر ان پر بھی موت آ جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ قانون بنا دیا ہے، جو انسان بھی اس دنیا میں آئے گا اس پر موت آنی ہے۔ اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس زمین پر جو بھی ہے اس نے فنا ہونا ہے، یعنی انسانوں اور جنوں پر موت آنی ہے، اور اسی طرح دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ یہ آسمان اور یہ زمین اور یہ پہاڑ اور یہ درخت اور یہ ساری اللہ رب العزت کی مخلوقات، ان کے لیے اللہ رب العزت نے فنا رکھا ہے، یہ چیزیں ساری ختم ہوں گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، آپ کے رب کا جو چہرہ ہے وہ باقی رہے گا، ذُو الجلال والاکرام، جو کہ بڑی عظمتوں والا ہے اور بہت ہی عزت والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اس حقیقت کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے، اور اس میں ذرہ برابر بھی بلکہ بال برابر بھی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم میں سے کوئی شخص باقی رہے گا۔ نہیں، ہم میں سے ہر ایک نے ختم ہونا ہے، ہر ایک پر موت آنی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس موت کے مرحلے سے مجھے اور آپ کو گزرنا ہے۔ اور پھر وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر تمہیں قیامت کے دن تمہارے پورے بدلے دیے جائیں گے تمہارے اعمال کے۔ اگر تم نے نیک اعمال کیے، نیک اعمال کر کے تمہارے اوپر موت آئے گی،
تو تمہیں بہت اچھے بدلے دیے جائیں گے، لیکن اگر تم نے برے اعمال کیے اور برے اعمال پر تمہاری موت آئی اور تم نے توبہ نہیں کی اللہ رب العزت سے، پھر تمہیں برے بدلوں سے نوازا جائے گا۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ جس کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا جائے گا اور جس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو وہ یقینی طور پر کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ کامیاب ہونے والا انسان کون ہوگا؟ جو جہنم سے دور کر دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ جہاں تک یہ دنیا کی زندگی کا تعلق ہے تو یہ تو صرف دھوکے کا سامان ہے، اس کے سوا اس دنیا کی زندگی کی کچھ بھی حیثیت نہیں۔ اور تو اور امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت آئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، پردہ نہیں فرمایا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی، اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا۔ آپ کی موت آنے سے پہلے اللہ نے فرمایا انک میت وانہم میتون۔ اس سے زیادہ صریح اور اس سے زیادہ واضح الفاظ کیا ہو سکتے ہیں؟ انک میت، میت کا جو لفظ ہے یہ ایسا لفظ نہیں جو آپ نہ سمجھ سکیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میت کے لفظ کا معنی کیا ہے۔ انک میت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر موت آنے والی ہے، آپ میت ہوں گے۔ وانہم میتون، اور اسی طرح یہ باقی سارے کے سارے لوگ ان پر بھی موت آئے گی۔ اور جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی اس دن مدینہ والے یہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ میں ایسے لگا جیسے اندھیرا چھا چکا ہے۔ اس دن فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کو کتنا بڑا صدمہ پہنچا، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کتنا بڑا صدمہ پہنچا، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو کتنا بڑا صدمہ پہنچا، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جرار بہادر انسان وہ بھی اپنے حواس کھو بیٹھا، اور مسجد نبوی میں وہ اعلان کرتے ہوئے پایا گیا کہ جو شخص بھی یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئی میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ صدمہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، یقین نہیں آ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ گئی۔ یہ تو بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے چادر کو ہٹایا، پیشانی مبارک کا بوسہ لیا اور پھر فرمایا، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو موت لکھی تھی وہ موت آپ پر آ چکی۔ پھر مسجد نبوی میں آ کر اعلان کیا کہ جو شخص اللہ رب العزت کی عبادت کرتا تھا، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ یقین کر لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے، اور جو شخص اللہ رب العزت کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ تو موت اگر نہیں آنی تو صرف اللہ رب العزت پہ نہیں آنی، باقی تمام کے تمام اللہ رب العزت کی مخلوقات میں، جنوں اور انسانوں پر اور باقی تمام کی تمام مخلوقات پر موت آنی ہے، سب کے سب مخلوقات میں ختم ہونا ہے، اور مجھے اور آپ کو بھی اس موت کے مرحلے سے گزرنا میرا عزیز بھائیو، موت کی سختیوں سے ہم سب کو گزرنا ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی سکرات کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بھی فرمایا۔ میرے عزیز بھائیو، ابھی پچھلے دنوں کویت کے امیر جناب الشیخ نواف الاحمد الصباح رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ ان کی وفات ہوئی، اور جس کی وجہ سے تمام اہل کویت کو بڑا صدمہ پہنچا۔ اور صدمہ کیوں نہ پہنچتا کہ وہ اہل کویت کا ایک محبوب حکمران تھا، اہل کویت اس سے محبت کرتے تھے، اور وہ ایک نیک آدمی تھا، متواضع انسان تھا، اور وہ احسان کرنے والا انسان تھا۔ اس کی موت کی وجہ سے سب لوگوں کو
جو اہل کویتی تھے وہ بھی، جو نان کویتی تھے ان کو بھی صدمہ پہنچا. اور میرے بھائیوں، اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ ایک ملک کا، اور ملک بھی وہ جو کہ دنیا کے امیر ترین ملکوں کے اندر شمار ہوتا ہے، اس ملک کا بادشاہ اگر اس پر موت آ سکتی ہے اور اس کو ہماری آنکھوں کے سامنے اور پوری دنیا کی آنکھوں کے سامنے اس کو اٹھا کر قبرستان میں پہنچایا جاتا ہے اور اس سے پہلے اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، پھر قبرستان میں لے جا کر دنیا کی آنکھوں کے سامنے، کیمروں کے سامنے اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے اور اس کو دفن کیا جاتا ہے، اس کی قبر پہ مٹی ڈالی جاتی ہے. تو کیا میں اور آپ اس سے بہتر ہیں کہ ہم پر موت نہیں آئے گی؟ ایک 86 سال کا انسان جو دنیا کے امیر ترین ملک پہ بادشاہت کر کے گیا، اس پر موت آئی. میرے عزیز بھائیوں، میرے اوپر اور آپ کے اوپر بھی موت آئے گی. ہمارے لیے اس میں عبرت کا بہت بڑا سامان موجود ہے، اور اس قسم کے موقعوں پر صبر کرنے والوں کو صبر کرنا چاہیے، اہل ایمان کو صبر کا دامن تھامنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ان صبر کرنے والوں کو بشارتیں دیجیے، خوشخبریاں دیجیے کہ جن پر کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو اپنی زبان سے کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے. ہمارا آخر کار لوٹنا کس کی طرف ہوگا؟ اللہ رب العزت کی طرف ہوگا. جو لوگ اس طرح صبر کرتے ہیں، صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں، اور وہ اس طرح اپنی زبان سے اپنے تمام کے تمام معاملات کو اللہ کی طرف لٹاتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. دنیا میں ایسے ہی لوگوں پر اللہ رب العزت کی نوازشیں اور اللہ رب العزت کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. اللہ کی نوازشیں اور اللہ کی رحمتیں کن لوگوں پہ اترتی ہیں؟ ایسے ہی صبر کرنے والے لوگ. وہ نہیں جن پہ جو بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو کسی ایسی مصیبت کے وقت گلے پھاڑتے ہیں، گریبان پھاڑتے ہیں، اپنے رخساروں پہ تھپڑ مارتے ہیں، جو بین کرتے ہیں، جو ماتم کرتے ہیں، جو زور زور سے روتے پیٹتے ہیں. ایسے لوگوں پہ اللہ کی رحمت نہیں، ایسے لوگوں پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے، وہ اللہ کی پھٹکار کے مستحق ہوتے ہیں. اور صدمہ کون سا ہوتا ہے میرے بھائیو؟ صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر اس کو کہتے ہیں جو کہ بالکل عین اس وقت کیا جائے کہ جس وقت انسان کو صدمہ پہنچے. وہ ایک عورت جو کہ قبرستان میں بیٹھی اپنے بیٹے کی قبر پہ رو رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کہا اتق اللہ واصبری، اور اللہ کی بندی تو اللہ کے ڈر اور صبر کر. تو اس عورت نے پلٹ کے دیکھا نہیں کہ یہ صبر کی تلقین کرنے والا مجھے کون ہے. اس نے کہا جا تو اپنا کام کر، تجھے کیا پتا میرے اوپر کتنی بڑی مصیبت آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے. اس کے بعد لوگوں نے بتایا بھلی بندی، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے آپ کو اللہ سے ڈرنے اور صبر کرنے کی تلقین کی. بہت پریشان ہوئی، بھاگی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ تھے. کہنے لگی اب تو کیا کہنے آئی ہے مجھے؟ انما الصبر عند صدمۃ الاولى، جب صدمہ آتا ہے اس وقت اگر تم صبر کرتی تو میں مانتا کہ تو صبر کرنے والی خاتون. اب تو کیا صبر کرے گی؟ رو دھو کے رو پیٹنے کے بعد انسان کہے کہ اب میں صبر ہی کرتا ہوں، وہ صبر نہیں ہوتا میرے بھائیوں. جیسے ہی صدمہ پہنچے انسان کو، اور یہ صرف کسی کی وفات کے موقع پر نہیں بلکہ کسی بھی قسم کا صدمہ پہنچے انسان کو، انسان اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر اپنے معاملوں کو اللہ کے سپرد کر دے. تو وہ صبر ہوتا ہے، اس کو صبر کہتے ہیں میرے عزیز بھائیوں. تو امیر کویت شیخ نواف احمد الصباح رحمہ اللہ، ان کی سیرت کے بعد نمایاں پہلو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. ان پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ اہل کویت سے محبت کرتے تھے، اپنے ملک کی رعایا سے محبت کرتے تھے، اپنی ملک کی رعایا کے لیے خیر خواہ تھے. اور ان کے ملک کے لوگ، چاہے وہ کویتی تھے چاہے وہ نان کویتی تھے، وہ سارے کے سارے ان سے محبت کرتے تھے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاد گرامی ہیں خیار ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم،
تمہارے بہترین حکمران وہ ہوتے ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت کرتے ہیں. وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، اور وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں تم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. ایسے حکمرانوں کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی. پھر دوسرا پہلو یہ ہے کہ شیخ باوجود اس کے کہ ایک امیر ترین ملک کے بادشاہ تھے، وہ انتہائی متواضع انسان تھے. ان کے اندر تواضع تھی، عاجزی تھی، انکساری تھی. ان کے اندر تکبر نہیں تھا، غرور نہیں تھا، فخر نہیں تھا. انہوں نے جو مسجد بنائی، مسجد بلال، یہ 5th رنگ روڈ کے اوپر موجود ہے، ان کے گھر کے ساتھ ہی. اس مسجد کے امام بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیخ اپنے گھر سے خود ہی آتے تھے مسجد کے اندر، خصوصاً فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اکیلے آتے تھے. ان کے ساتھ سیکورٹی بھی نہیں ہوتی تھی. بعض اوقات وہ گاڑی ڈرائیو کر کے خود آتے اور بعض اوقات وہ پیدل چل کے آتے. اور جب مسجد میں داخل ہوتے ہمیں پتہ چلتا کہ شیخ صاحب تشریف لا چکے ہیں، تو ہم میں سے کوئی شخص کہتے ہیں میں خود یا ہماری مسجد کا جو مؤذن ہے وہ ہم آگے بڑھتے کہ ہم کرسی ان کے سامنے کریں، تو شیخ ہمیں روک دیتے تھے کہ نہیں، آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں، عبادت میں مشغول رہیں، میں اپنے طریقے سے عبادت کروں. وہ خود جاتے، اپنی کرسی ہٹاتے اور کرسی کو سیدھا کر کے وہ اس کے اوپر بیٹھتے اور وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے. متواضع ہونا چاہیے انسان کو میرے بھائیوں. آج ہم میں سے کوئی شخص، وہ تو ملک کا بادشاہ تھا نا، لیکن آج ہم میں سے کسی شخص کو اگر کوئی چھوٹا سا بڑا منصب مل جائے تو وہ تو پھر تکبر سے، وہ بڑائی اور فخر اور غرور سے ایسا پھول جاتا ہے کہ وہ دوسروں کو انسان بھی نہیں سمجھتا. میں یہاں اس مناسبت سے آپ کو ایک اور واقعہ سنانا چاہتا ہوں. عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، نام سنا ہوگا آپ نے، یہ خلیفہ راشد تھے جن کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے. 4 خلفائے راشدین، ان کے بعد 5واں خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کو کہا جاتا ہے. وہ خلیفۃ المسلمین ہیں. رات کو بیٹھے ہیں اپنے محل کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اس دور میں محل نہیں ہوتے تھے، اپنے گھر کے اندر چراغ جلا کے، ظاہر ہے کہ یہ الیکٹرک لائٹس نہیں تھی اس دور کے اندر، چراغ جلا کر وہ رات کو کچھ لکھ رہے تھے. ہوا یہ، ان کے پاس ایک مہمان بھی آیا ہوا تھا. ہوا یہ کہ وہ چراغ بجھنے لگا تو اس مہمان نے کہا کہ خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس چراغ کو ذرا ٹھیک کر دوں تاکہ یہ جلتا رہے، یہ بجھنے نہ پائے، تاکہ آپ جو لکھ رہے ہیں وہ لکھ لیں. تو امیر المومنین کہنے لگے کہ یہ بات میزبان کے آداب کے خلاف ہے کہ وہ مہمان سے کام لے. چنانچہ اپنے مہمان کو اجازت نہیں دی چراغ کو درست کرنے کی. تو مہمان نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کا جو نوکر ہے نا، میں اس کو اٹھا دیتا ہوں تاکہ وہ آپ کی چراغ کو ٹھیک کر دے. کہنے لگے اصل بات یہ ہے کہ یہ جو میرا غلام ہے نا، یہ ابھی سویا ہے، اور جو انسان کی پہلی نیند ہوتی ہے وہ بڑی گہری نیند ہوتی ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ اس کی نیند کو خراب کیا جائے. وہ خود اٹھے، امیر المؤمنین خود اٹھے، اپنے ہاتھوں سے اس چراغ کو درست کیا، اور اصل میں اس کا تیل ختم ہو رہا تھا، اس کے اندر تیل ڈالا، اس کو پھر نئے سرے سے جلایا اور پھر وہ لکھنے میں مشغول ہو گئے. مہمان نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے خود ہی اپنے ہاتھوں چراغ ٹھیک کر لیا. کہنے لگے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میں جب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جا رہا تھا اس وقت بھی میں عمر بن عبد العزیز تھا، جب میں واپس لوٹا تب بھی میں عمر بن عبد العزیز ہی تھا. میرے نام میں کوئی فرق تو نہیں آ گیا، میری شان میں، میری عزت میں کوئی کمی تو نہیں آئی. تو میرے بھائیوں، انسان کو متواضع انسان ہونا چاہیے اور عاجزی انکساری کے ساتھ انسان کو رہنا چاہیے، اور اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کے ساتھ اس کو ڈیلنگ بھی اسی طریقے سے کرنی چاہیے. فخر اور تکبر کا کوئی بھی پہلو جو ہے وہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں، ان کے معاصر میں سے اور ان کی سیرت میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ قرآن مجید سے بڑی گہری محبت کرتے تھے. یہ اللہ رب العزت کی کتاب، اس سے ان کو بڑی گہری محبت تھی. وہ مسجد میں بیٹھ کر خصوصاً فجر کی نماز کے بعد اشراق تک وہ مسلسل قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوئے. اور پھر یہی نہیں بلکہ کویت میں جو مسابقت القرآن ہوتا ہے، انٹرنیشنل مسابقت حفظ القرآن کریم، وہ اس کو
اس کے تمام اخراجات وہ برداشت کرتے تھے، اور باقاعدہ یہ جب مسابقہ ہوتا تھا اس میں شریک ہوتے تھے، اور جو کامیاب ہونے والے تھے ان کو انعام دینا ہوتا، ان کو سرٹیفکیٹ دینے ہوتے تو خود تشریف لاتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو قرآن مجید سے کتنی محبت تھی۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ جب شیخ فوت ہوئے تو ان کی نماز جنازہ نہ صرف مسجد بلال کے اندر ادا کی گئی بلکہ کویت کی تمام مساجد کے اندر غائبانہ نماز جنازہ، پھر کویت کے اندر ہی نہیں بلکہ حرمین شریفین کے اندر اسی دن ظہر کی نماز کے بعد باقاعدہ اعلان ہوا شیخ کے نام کے ساتھ، اور غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی مکہ مکرمہ میں بھی اور مدینہ منورہ میں بھی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ بحرین کی مساجد کے اندر بھی اور اسی طرح سے قطر کی مساجد کے اندر بھی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی عبادات کو کس طرح قبولیت سے، یہ شرف اس شخص کو اللہ رب العزت نے نوازا، اس کی عبادات کو اللہ رب العزت نے قبولیت عطا فرمائی، اور اس پر دعا کرنے کے لیے، دعا مغفرت کے لیے کتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے ان کے لیے دعا کی، ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ پھر اسی طرح سے ان کی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ بھی تھی کہ وہ عموماً جہاں کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ مسلمانوں پہ کوئی آفت آتی، کوئی مصیبت آتی تو مسلمانوں کی مدد کرتے تھے۔ سب سے آخر میں یہ جب غزہ کی جنگ شروع ہوئی تو آپ کو معلوم ہے کہ امیر کویت کے آرڈر پر کویت اور غزہ کے درمیان باقاعدہ ایئر برج قائم کر دی گئی، اور روزانہ ڈیلی بیسس پہ 2 یا 3 جہاز بھر کے جاتے تھے یہاں سے امدادی سامان کے ذریعے، امدادی سامان کے ساتھ، جس میں مختلف قسم کے امدادی سامان ہوتا ہے۔ اس میں بھی سب سے بڑا رول اس امیر کویت کا ہے جو کہ اللہ رب العزت کو پیارے ہو چکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ مسلمانوں کی بہت بڑی خدمت ہے۔ آخری بات یاد کرتا چلوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا یوشک ان تعرفوا اہل الجنۃ من اہل النار، بہت قریب ہے کہ تم پہچان لو کہ جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پہچان لیں، اندازہ کر لیں کہ یہ شخص جنتی ہے اور یہ جہنمی ہے، یہ جنت میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالثناء الحسن وبالثناء السیء، اچھی تعریف کے ساتھ اور بری تعریف کے ساتھ۔ جس شخص کے مرنے کے بعد لوگ اس کی اچھی تعریف کریں گے سمجھ لیں وہ جنتی ہے، اور جس شخص کے مرنے کے بعد لوگ اس کی برائیاں بیان کریں گے تو سمجھ لیں وہ شخص جہنمی۔ فرمایا انتم شہداء اللہ بعضکم علی بعض، تم روئے زمین پر اللہ رب العزت کے گواہ ہو، جس کو تم اچھا کہو گے اللہ کے نزدیک بھی وہ اچھا ہوگا، جس کو تم برا کہو گے اللہ کے نزدیک بھی وہ برا ہوگا۔ تو یہ وہ شخص تھا کہ جس کی نیکی کی گواہی اور جس کی عبادت کی اور جس کی خیر و بھلائی کی گواہی ساری دنیا نے دی۔ تو ہم یہی اللہ رب العزت سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو جنت میں داخل کیا ہوگا۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت امیر الراحل الشیخ نواف احمد الصباح رحمہ اللہ، ان پر اللہ رب العزت کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العزت ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، اور ان سے بتقاضۂ بشریت جو خطائیں سرزد ہوں گی اللہ رب العزت ان سے درگزر فرمائے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے۔ اسی طرح سے ہم باقی تمام اپنے بزرگوں کے لیے اور اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو فوت ہو چکے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العزت سب کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنائے، اللہ ہم سب کو بھی ایمان پر، عمل صالح پر، توحید پر اچھا خاتمہ نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو برے خاتمے سے محفوظ رکھے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اما بعد، میرے عزیز بھائی اور دوستو، کویت کے نظام کے مطابق شیخ نواف الاحمد الصباح رحمہ اللہ کی وفات کے بعد ان کے بھائی شیخ مشعل الجابر الاحمد الصباح اب وہ امیر کویت بنے ہیں،
تو اس موقع پر میں اللہ رب العزت کا وہ فرمان آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ ایمان والو تم اللہ رب العزت کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، اور اسی طرح سے اپنے اولو الامر کی جو آپ کے حکمران ہوں ان کی بھی اطاعت و فرما برداری کرو. لیکن حکمرانوں کی اطاعت و فرما برداری مشروط ہوتی ہے اس بات کے ساتھ کہ جب تک وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں تو تم بھی اس حکمران کے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس بات کے پابند ہیں کہ وہ بھی اس کی اطاعت و فرما برداری کریں. لیکن اگر وہ حکمران کسی برائی کا حکم دے تو برائی کے معاملے میں اس کی فرما برداری نہیں ہوگی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی اگر معصیت ہو رہی ہو، نافرمانی ہو رہی ہو، تو پھر مخلوق میں سے کسی کی فرما برداری نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کسی ملک کا بادشاہ کیوں نہ ہو. تو اس لیے ہم یہاں پر یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ جس طرح اہل کویت نے ان کی اطاعت و فرما برداری کا اعلان کیا ہے، اسی طرح سے جو کویت میں رہنے والے نہیں، جو باہر سے لوگ یہاں آ کے رہ رہے ہیں، مجھ جیسے اور آپ جیسے لوگ، ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم اس ملک کے حکمران کی اطاعت و فرما برداری کریں اور اس ملک کے قانون اور اس کے آئین اور دستور کا احترام کریں. جب تک یہ قانون شریعت کے تابع ہے ہمیں اس کی پابندی کرنی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دعا بھی کرتے ہیں اس نئے موجودہ امیر کے لیے کہ اللہ رب العزت انہیں توفیق دے کہ وہ اس روئے زمین پر، وہ کویت پر اور اسی طرح دنیا میں رہنے والے باقی جو مسلمان ہیں وہ ان کے لیے خیر و بھلائی کے کام کر سکیں اور وہ مسلمانوں کی خدمت کریں اور وہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اس ملک پر وہ حکمرانی کریں. ہم اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے توفیق کا سوال کرتے ہیں. حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ وہ کہا کرتے تھے کہ لو ان لی دعوۃ مستجابۃ ما جعلتها الا فی السلطان، کہ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ یہ میری دعا جو میں ابھی کروں گا یہ اللہ رب العزت کے ہاں ڈائریکٹ قبول کی جائے گی تو میں سب سے پہلے وہ دعا کس کے لیے کرتا؟ میں بادشاہ کے لیے کرتا. لوگوں نے کہا ایسا کیوں؟ اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ دعا قبول کی جائے گی تو آپ وہ دعا بادشاہ کے لیے ہی کیوں کریں گے؟ آپ اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے کیوں نہیں کریں گے؟ تو کہنے لگے بات یہ ہے کہ اگر میں دعا اپنے لیے کروں گا تو اس کا فائدہ صرف مجھے ہوگا، یا اپنے اہل و عیال کے لیے کروں گا تو صرف میرے اہل و عیال کو فائدہ ہوگا، اس دعا سے کسی اور کو فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اگر میں بادشاہ کے لیے دعا کروں گا اور بادشاہ اگر ٹھیک ہو جائے گا تو اس کے ٹھیک ہونے سے اس کی پوری رعایا بھی ٹھیک ہو جائے گی، تو اس کا فائدہ پورے ملک کو ہوگا، پورے ملک کی عوام کو ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں، ملک کے حکمران کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو توفیق دے. ہم اس امیر کویت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں توفیق دے اور اللہ رب العزت ان کے ذریعے اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے خدمات پر انجام دینے کی اللہ رب العزت انہیں توفیق دے. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم اغفر لأمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح رحمه الله. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله. اللهم وفق أميرنا أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح. اللهم وفقه لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه لما تحبه وترضاه. اللهم يسر له كل خير يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.